بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ آج آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 29، جس کا نام ہے اخلاق محسنہ، اور اخلاق محسنہ کے معنی ہوتے اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، اچھی عادت، اچھے طور طریقے۔ تو آئیے سب سے پہلے مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اخلاق محسنہ سبق کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی۔ آپ کی پیدائش عیسوی سن 1857 میں ہوئی اور آپ کی وفات عیسوی سن 1914 میں وطن اعظم گڑھ میں ہوئی۔ نام محمد شبلی تھا۔ فاضل اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، ملازمت کی، مگر راس نہ آئی۔ پھر سر سید نے انہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر کیا، مگر کچھ عرصے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ شبلی نے اچھے دینی عالموں کی تربیت اور عالمانہ مذہبی کتابوں کی تصنیف و تالیف کے لیے ندوۃ العلماء اور دارالمصنفین جیسے ادارے قائم کیے۔ شبلی نعمانی دور حاضر کے بہت بڑے ادیب، مورخ اور سوانح نگار تھے۔ ان کی کئی تصانیف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح الفاروقی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اردو ہی نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی ایسی عالمانہ کتاب دیکھنے کو نہیں ملتی۔ شعر العجم المامون الغزالی رحمۃ اللہ علیہ اور سوانح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ قابل ذکر ہے، اور سب سے آخری تصنیف ان کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اس مضمون میں شبلی نے اخلاق کے معنی اور اس کے دائرے کو بتاتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے متعلق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پیش کی ہے۔ تو آئیے سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ اخلاق کی نسبت ایک بڑی غلطی یہ کی گئی ہے کہ صرف رحم و رافت اور تواضع و خاکساری کو پیغمبرانہ اخلاق کا مظہر قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ اخلاق وہ چیز ہے جو زندگی کی ہر طے میں اور واقعات کے ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے۔ دوست و دشمن، عزیز و بیگانہ، صغیر و کبیر، مفلس و توانگر، صلح و جنگ، خلوت غرض، ہر جگہ اور ہر ایک تک دائرہ اخلاق کی وسعت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان اخلاق پر اسی حیثیت سے نظر ڈالنی چاہیے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق جو ہے، جو ہمارے اچھے اخلاق، اچھی عادت ہے جو ہے، اس کی نسبت ایک بڑی غلطی یہ کی گئی ہے کہ صرف رحم و رافت اور تواضع، رافت کے معنی تو مہربانی ہے نا، کہ صرف رحم اور مہربانی اور تواضع یعنی کہ دعوت، عزت وغیرہ اور خاکساری کو پیغمبرانہ اخلاق کا مظہر قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اخلاق وہ چیز ہے جو زندگی کے ہر طے میں اور ہر واقعات کے ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ بھائی نماز جو ہے وہ 5 وقت فرض ہے، لیکن یہ اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے نا۔ ہمارے اخلاق کہ ہمارا پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں، ہماری عادتیں کیسی ہیں ان کے ساتھ، تو اس 24 گھنٹے اخلاق ہم پہ فرض ہے، اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک ماڈل ہے کہ انہوں نے ہر چیز ہم کو بتا دی ہے کہ ہمارے اخلاق کس طرح ہونا چاہیے چھوٹے کے ساتھ۔ یہاں پر مصنف لکھ رہے ہیں کہ دوست و دشمن یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، کہ دوستوں کے ساتھ بھی ہمارا اخلاق اچھے ہونے چاہیے، دشمن کے ساتھ بھی۔ عزیز و بیگانہ یہ بھی ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، عزیز یعنی جس کو ہم چاہتے ہیں اور بیگانہ جس کو ہم نہیں چاہتے۔ صغیر و کبیر، صغیر یعنی چھوٹا، کبیر یعنی بڑا، یہ لفظی دونوں ایک دوسرے کی متضاد ضدیں ہیں۔ مفلس و توانگر یعنی مفلس یعنی غریب، توانگر یعنی امیر۔ صلح و جنگ، صلح یعنی کہ جس کو ہم کہیں کہ بھائی ملنا، اور جنگ یعنی جس کو ہم جنگ لڑتے ہیں، تو صلح و جنگ یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ لفظ ہے، ضد ہے۔ تو ہر جگہ ہمارا جو اخلاق ہے ہر انسان کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے اور کیسے جنگ میں کس طرح کے اخلاق ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہر جگہ ایک دائرہ اخلاق کی وسعت ہے۔ یہ سب چیزیں اس کی وسعت ہے نا، اس کے پھیلاؤ میں آتا ہے۔
اخلاق کے جو دائرہ ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان اخلاق پر اسی حیثیت سے نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے. تو انہوں نے کس طرح دوست کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، عزیز و بیگانہ کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، مفلس کے ساتھ، امیر کے ساتھ، اور جنگ میں صلح میں کس طرح آپ کے اخلاق تھے، وہ ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک کر کے بتا دی. ایک ماڈل کے طریقے، ایک نمونہ ہے نا، کس طرح پیش آنا چاہیے بڑوں سے، چھوٹوں سے، عزیز و بیگانہ سے. وہ چیزیں ہر چیز تو ہم اگر قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے تو ہم کو یہ چیزوں کا پتہ چلیں گے. اخلاق کیا چیز ہے، کس طرح سے کس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہے نا. اور اخلاق جو ہے وہ 24 گھنٹے ہم پہ فرض قرار دیے گئے. اس سے پہلے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کی جزئی اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں، ان صحابوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالہ سال اور مدتہ دراز بسر کی ہے، اور آپ کے اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے. انسان کے حالت کا واقف کار بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے 25 برس تک آپ کی خدمت جوزیت میں تھی، زمانے آغاز وحی میں آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. آپ صلح رحم کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حضور انور کے اخلاق مبارکہ کی جزئی یعنی تھوڑا سا اور تفصیلی یعنی پوری ڈیٹیل میں واقعات لکھے جائیں، ان صحاباؤں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں. وہ صحاباؤں کے بیانات حدیثوں میں جو صحابہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالوں سال اور بہت طویل مدت تک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر کی ہے، اور آپ کے اخلاق و عادات کے دفتر کا ایک ایک حروف سے صحابہ واقف تھے. اور انسان کی حالت کا واقف کار بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے نا. کہ بھئی کوئی شخص، کوئی آدمی کی اخلاق اور اس کی عادت اس کی بیوی سے اچھے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے 25 برس تک آپ کی خدمت اور جوزیت میں تھی، تو زمانے آغاز میں وحی میں جب وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا جو زمانہ تھا اور شروع میں جب وحی آپ پر نازل ہوتی تھی تو آپ کو ایک بخار طاری ہو جاتا تھا، کب کی طاری ہو جاتی تھی، اور آپ ایک دم غمگین ہو جاتے تھے. تو آپ کی جو بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وہ آپ کو ان الفاظ میں دلاسا دیتی تھی کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. آپ صلح رحم کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں نا. آپ صلح رحمی کرتے ہیں، جو لوگ لڑتے ہیں اس کے اندر آپ صلح رحمی کرتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں. مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں یعنی جو قرض دار ہے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، بار کے معنی بوجھ. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، اعانت یعنی مدد، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں. حق کی حمایت کرتے ہیں، حق کے فیور میں بولتے ہیں، اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. تو آپ کو ہرگز اللہ تعالیٰ غم نہ دیں گا، غمگین نہیں کریں گا، آپ صبر کیجیے، ہے نا. اس طرح آپ کی جو بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلاسا اور ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی. امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی نے آپ کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں. فرماتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی. برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے. آپ کو جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسانی ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرطے یہ کہ وہ گناہ نہ ہو، ورنہ آپ اس سے بہت دور ہوتے. آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا. آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی. تو مصنف کہہ رہے کہ امہات المومنین یعنی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی دوسری بیوی تھی، تو ان سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں. اور وہ فرماتی ہے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا کہنے کی نہ تھی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ کو جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسانی ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرطے یہ کہ وہ گناہ نہ ہو، ورنہ آپ اس سے بہت دور ہوتے۔ اگر کوئی گناہ کی بات ہوتی تو اس سے بہت دور ہو جاتے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، ہے نا؟ جیسے ہم لوگ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی فراق میں رہتے، ذرا سا کسی سے غلطی ہوئی تو ہم ترنت ہی اس سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا نہیں کیا، کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا، بلکہ معاف کر دیا، درگزر فرما دیے۔ اور لیکن اور جو بھی احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو خدا اس سے انتقام لے لیتا ہے۔ ہمیں اللہ کے سپرد اس کو کر دینا چاہیے، اور اگر اس سے غلطی ہو گئی ہو، ہم سے معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، بلکہ انتقام نہیں لینا چاہیے۔ اور آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، جیسے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی مسلمان پر اس کا نام لے کر لعنت نہیں کی ہے، تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ آپ نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا۔ آپ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے، ہے نا؟ کہ آپ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کبھی کسی غلام کو، ہے نا، کسی نوکر کو یا کسی لونڈی کو یا کسی عورت کو، کسی خادم کو یا کسی جانور کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، ہے نا، کسی کو بھی نہیں مارا۔ آپ نے کبھی کسی کو کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، ہے نا؟ کوئی چیز فریاد لے کر آتا تھا، کوئی التجا لے کر آتا تھا، آپ نے کبھی بھی اس کی وہ فریاد اور اس کی درخواست رد نہیں کی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ اگر ناجائز ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ناجائز کام تو آپ نے کبھی کیا ہی نہیں۔ پھر آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ دوستوں میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور آپ باتیں اتنی آہستہ سے اور اتنے ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے کہ اس کو، اور کوئی بھی بات اس طرح فرماتے تھے کہ اگر کوئی یاد رکھنا چاہے تو آرام سے اس کو یاد رکھ سکتا ہے آپ کی باتوں کو۔ اس طرح کے آپ کے اخلاق و عادات تھے۔ تو یہ حصہ حصہ اول مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔